محمد علی انجینئر صاحب اس کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا وہ سارا کا سارا صحیح ہے۔ اب انہوں نے بھلا کیا کہا ہے؟ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ لشکر آ گیا ہے، انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ فرمایا ہے، لہٰذا میں نہیں روکوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام روکتے رہے، کچھ لوگ روکتے رہے انہیں، تو انہوں نے رکنے سے انکار کر دیا یہ کہہ کر مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں اور آپ نے مجھے فرمایا ہے۔ جب وہ سب ساتھیوں نے کہا نا کہ آپ واپس چلیں، وہاں ابن زیاد آ چکا ہے، واپس چلیں، تو فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ ان کا تم موت دیکھ رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ کہا مجھے میرے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ بات فرمائی ہے، لہذا مجھے جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ بات، اس کا کوئی حوالہ اور اس کی کوئی سند مولانا طارق جمیل صاحب نے تو دینی نہیں ہے، تو مرزا انجینئر محمد علی صاحب بھی اس کی کوئی سند کوئی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نہیں تو لوکل نمبرنگ کے مطابق پیش کر دیں، تاکہ وہ اپنے اس جواب میں حق بجانب ہو جائیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ ورنہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس کلپ میں کچھ انہوں نے من گھڑت یا جھوٹی روایتیں بھی پیش کی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ خود مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جناب ضعیف روایتوں کے حوالے سے بڑا حساس ہوں، میں نے لیکچر دیے ہوئے ہیں، میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہوا ہے، میں جو لوگوں کو سمجھایا کہ یہ ضعیف روایت فتنہ ہوتی ہیں، یہ واعظوں نے اور مولویوں نے یہ لوگوں میں جو رواج دے دی ہیں، تو یہ ساری باتیں یہاں پر انہیں کیوں یاد نہیں آئیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے جب یہ جھوٹی 3 روایتیں پیش کی ہیں، پہلی جھوٹی یہ روایت کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو لشکر آ گیا، کسی نے بتایا اور کہا کہ آپ رک جائیے، تو انہوں نے کہا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ فرمایا ہے لہٰذا میں رکنے والا نہیں ہوں۔ یہ جھوٹی روایت جو ہے اس کی کوئی سند اور اس کے راویوں کی توثیق اور یہ سارا معاملہ مرزا صاحب کے ذمے قرض ہو گیا ہے، وہ اسے پیش کریں یا پھر اس کا علل اعلان رد کریں کہ میرا یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں تھا کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک کہا ہے، کیونکہ بات ان سے ہوئی تھی کلپ کی کہ نیا کلپ آیا ہے، موقف کی بات نہیں ہوئی۔ چلو کوئی موقف کی بات ہوتی کہ مولا علی کہنا چاہیے یا نہیں، تو اس میں وہ سچے ہیں یا نہیں، تو آپ نے کلپ کے بارے میں جواب دیا کہ ان کا جو کلپ آیا ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں ساری کی ساری ٹھیک باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد طارق جمیل صاحب نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پر لا دی جائے۔ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، اتنی بڑی تفسیر ہو جائے تو کہ وہ اونٹوں پر لا دی جائے۔ مولا علی نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ تو یہ جو قول ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا ہے، اگر انہوں نے جو کچھ کلپ میں کہا ہے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، جتنی باتیں کی ہیں سب ٹھیک ہیں، تو پھر اس کا حوالہ کیا ہے؟ مرزا صاحب پابند ہیں، پھر اس کا حوالہ دیں، اس کی سند پیش کریں۔ اور اسی طرح تیسری روایت جو مولانا طارق جمیل صاحب نے پیش کر دی کہ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے بسم اللہ سے کرنا تھا۔ اب یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں بتایا کہ اعوذ باللہ انہوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اعوذ باللہ پڑھتے تو ظاہر ہے پھر اعوذ باللہ کی پہلے تفسیر کرتے، تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ سے انہوں نے شروع کیا، تو بسم اللہ کی با پہ ہی جب بات شروع کی تو ساری رات گزر گئی، سحری ہو گئی، بسم اللہ کی با کے اسرار و رموز جو ہے نا وہ پورے نہیں ہوئے، یعنی اس کی تفسیر بسم اللہ کی با کی تفسیر پوری نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی تھی۔ تو یہ نہیں بتایا مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ بسم اللہ سے شروع کیا یا اعوذ باللہ بھی پڑھی تھی انہوں نے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھیں
تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کریں، اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ تو انہوں نے اعوذ باللہ سے شروع کیا کہ نہیں، اور اگر اعوذ باللہ پڑھی تو اس کے اسرار و رموز کیوں بیان نہیں کیے؟ پھر اعوذ کے حمزے پہ بھی تو ظاہر ہے کہ ایک رات لگنی چاہیے تھی۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک غلو پر مبنی انہوں نے جھوٹی روایتیں، تو تینوں روایتوں کے بارے میں 2 روایتیں پیش کی انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، ایک روایت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ تو ان کی سندیں، ان کے حوالے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نہیں، کم از کم لوکل نمبرنگ کے مطابق ہی مرزا صاحب سے مطلوب ہیں۔ ہم انتظار کریں گے کہ کب وہ ان باتوں کے حوالے ہمیں دیتے ہیں، یا پھر اعلیٰ اعلان بتاتے ہیں کہ میں نے یہ جو کہا تھا کہ انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، جو بھی کی ہیں، سب بالکل ٹھیک ہیں۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے کئی معاملات میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس معاملے میں جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل ٹھیک کی ہیں۔ تو میری بات بالکل غلط تھی، ایسا نہیں تھا، جھوٹی روایتیں بھی انہوں نے پیش کی ہیں، اور شیعہ کا کیا ہوا معنی جو روافظ کرتے ہیں خلیفہ بلا فضل کے حوالے سے، وہ بھی انہوں نے اس کی تائید کی ہے، اور جو محدثین نے معنی کیا ہے اہل سنت والجماعت، جس طرح 2 حوالے میں نے امام ابن اسیر اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کیے ہیں، اس کے بالکل وہ خلاف ہے۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے نا، تو محبت مراد ہے، نہ کہ سرداری اور آقائی اور نہ حاکمیت یہاں مراد نہیں ہے۔ یہ تو رافضیوں کا معنی ہے، جو رافضی لیتے ہیں کہ جس کا میں والی اور سردار اور حاکم ہوں، گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں روافض کے ہاں ان کے بقول کہ جس کا میں حاکم ہوں تو اس کا اگلا حاکم جو علی ہوگا، وہ خلیفہ بلا فضل اس سے ثابت کرتے ہیں نا۔